سعدیہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی۔ سعدیہ کے والد کا نام شوکت تھا۔ شوکت کی بیوی وفات پا چکی تھی اور سعدیہ اپنی امی کی جدائی میں ہر وقت روتی رہتی تھی، کیونکہ سعدیہ کی امی صرف اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی دوست تھیں۔ سعدیہ اپنی امی کے ساتھ ہر بات شیئر کرتی تھی، کیونکہ سعدیہ کا نہ تو کوئی بہن بھائی تھا اور نہ ہی کوئی دوست۔ سعدیہ نے میٹرک کیا تھا، لیکن اس نے اسکول کی کسی بھی دوست سے رابطہ نہ رکھا تھا۔ ویسے بھی سعدیہ اپنی امی سے ہی اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ سعدیہ کی امی کی وفات کے بعد سعدیہ اکثر کبھی اپنے کمرے میں تو کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے چھپ چھپ کر روتی تھی۔ شوکت بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن سعدیہ نے اپنے ابو سے کبھی بھی اپنے دل کی کوئی بات نہ کی تھی۔ شوکت جب کام پر جاتا تو اپنی بیٹی سعدیہ سے ضرور پوچھتا، سعدیہ اگر کوئی چیز لینی ہے تو بتا دو بیٹا، میں کام سے واپسی پر لیتا آؤں گا۔ تو سعدیہ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ بتا دیتی اور سعدیہ کے بابا واپسی پر وہ چیز لیتے آتے۔ سعدیہ جب بھی کوئی سالن میں ایسی کوئی چیز بناتی جو اس کی امی کو بے حد پسند تھی تو وہ کھانے سے پہلے رونے لگتی اور کہتی، امی آپ کیوں اتنی جلدی چلی گئی؟ ابھی تو میرے بہت سے کام تھے، میں کس سے کہوں گی، میں کس سے اپنا غم بانٹوں گی؟ امی آپ کے بغیر کھانا بھی نہیں کھایا جاتا اور امی آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ تو اس کے ابو شوکت اس کو چپ کرواتے اور کہتے، بیٹی اس دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو ماں کا پیار ملا ہی نہیں، اور تم تو خوش نصیب ہو جس کو ماں کا پیار بھی ملا اور ماں کے ہاتھوں کا کھانا بھی نصیب ہوا ہے، حوصلہ رکھ۔ تب پھر سعدیہ چپ کر جاتی۔ پہلے سعدیہ اپنے ابو سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی جتنا اب کرنے لگی تھی۔ سعدیہ کے ابو اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے تاکہ اسے اپنی امی کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا، اب سعدیہ کے رشتے آنے لگے تھے۔ پھر سعدیہ کے ابو نے ایک نہایت ہی اسلامی لڑکے کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا اور اس کے ساتھ سعدیہ کی شادی کر دی تھی۔ سعدیہ ایک نیک لڑکی تھی۔ حاشر سعدیہ کا شوہر اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ حاشر ایک بینک میں نوکری کرتا تھا۔ حاشر کا گھر بھی اپنا تھا اور کار بھی، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ سعدیہ شادی کے بعد ایک وفادار اور نیک بیوی ثابت ہوئی تھی۔ سعدیہ تہجد گزار تھی اور 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے اسے سکون ملتا تھا۔ وہ حاشر کو بھی یہی سمجھاتی تھی کہ حاشر نماز پڑھا کریں، نماز میں بہت سکون ہے، اللہ سے مانگا کریں وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو حاشر آگے سے کہتا کہ سب کچھ تو ہے میرے پاس، میں کیا مانگوں اللہ سے؟ یہ بات کہہ کر وہ ٹال دیتا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ سعدیہ حاشر کو سحری میں اٹھاتی کہ روزہ رکھ لیں۔ جب سحری ختم ہونے میں 4-5 منٹ باقی ہوتے تو حاشر اٹھ کر آ جاتا۔ جیسے ہی کھانے کے لیے وہ کچھ اٹھاتا تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا۔ سعدیہ حاشر کو کہتی، حاشر میں آپ کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھاتی ہوں، لیکن آپ اس وقت سحری کرنے کے لیے آتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ حاشر اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ حاشر سحری کر کے نہ تو نماز پڑھتا اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ سعدیہ حاشر کو سمجھاتی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، کم از کم نماز اور قرآن کو کھول لیا کریں، لیکن حاشر اس کی بات نہ سنتا اور جا کر سو جاتا تھا، اور جب افطار سے پہلے وہ گھر آتا تو افطاری کر کے بھی نماز ادا نہیں کرتا تھا بلکہ سو جاتا تھا، نہ وہ تراویح پڑھتا تھا۔ سعدیہ حاشر کو اٹھاتی اور بولتی، حاشر آپ نماز تو ادا کر لیا کریں، جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے وہ وقت آپ سو کر گزار دیتے ہیں، اللہ جانے آپ آفس میں کیسے کام کرتے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے آپ آفس میں بھی کہیں سو تو نہیں جاتے، ہر وقت آپ سوتے رہتے ہیں، کبھی تو اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ ایک دن حاشر آفس سے گھر آیا تو ساتھ والا ہمسایہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا۔ وہ بولا، چلیے حاشر بھائی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ تو حاشر نے کہا، تم جاؤ میں ذرا تھکا ہوا ہوں، میں نماز گھر میں ہی ادا کر لوں گا۔ حاشر اپنے گھر چلا گیا تو اس کا ہمسایہ بڑبڑایا، عجیب آدمی ہے، پتہ نہیں اس کو کس بات کا غرور ہے۔ حاشر اپنے آفس میں مینیجر کی پوسٹ پر تھا اور اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو وہ اپنے آفس میں حقیر سمجھتا تھا، اس کی نظر میں وہ لوگ چھوٹے تھے۔ ایک دن حاشر گھر آیا تو اس کی بیوی سعدیہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر سیدھا کمرے میں چلا گیا اور وہاں بیڈ پر لیٹ گیا۔ حاشر کی بیوی جب اندر کمرے میں آئی تو دیکھا کہ حاشر جوتے سمیت بیڈ پر لیٹا ہوا ہے۔ تو سعدیہ بولی، حاشر میری بات کا برا مت منائیے گا، لیکن آپ آفس سے آ کر آٹے کی بوری کی طرح لیٹ جاتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ ہی نماز پڑھتے ہیں،
اور نہ ہی آپ کا اللہ کی طرف کوئی لگاؤ ہے۔ ایسے تھوڑی زندگی گزرتی ہے۔ تو حاشر بولا، سعدیہ آفس میں بہت کام ہوتا ہے۔ تو سعدیہ بولی، بیویاں بھی تو گھر سنبھالتی ہیں اور گھر کا سارا کام کرتی ہیں، آپ نے تو صرف بیٹھ کر آرڈر دینا ہوتا ہے آفس میں، لیکن مجھے سارے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے۔ حاشر بولا، تمہارے گھر کے کوئی کام ہے؟ بھلا تم صفائی کرنے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کو کام کہتی ہو؟ سعدیہ بولی، اوف حاشر، آپ سے باتوں میں کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ سعدیہ سوچتی تھی کہ اس کے والد نے تو نہایت ہی دیندار انسان کا میرے لیے انتخاب کیا تھا، پر حاشر تو بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ وہ حاشر کے لیے بہت دعا مانگتی، یا اللہ حاشر کو ہدایت دے۔ نماز پڑھ کر سعدیہ جب حاشر کے پاس آ کر بیٹھی تو حاشر بولا، سعدیہ آج اپنے ہاتھوں کے پکوڑے ہی کھلا دو، یہی تو کام ہے آپ کے پاس، ایک کھانا کھانا اور دوسرا سونا۔ تو حاشر کہنے لگا، یار اب ایسی باتیں نہ کرو، تم پکوڑے بناؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ حاشر باہر گیا، گاڑی کا دروازہ کھولا تو حاشر نے گلی میں کھیلتے ہوئے کچھ بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حاشر اور سعدیہ کی شادی کو 6 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک بچہ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ حاشر ایک مغرور آدمی تھا، جب بھی آفس میں کسی سے کوئی بھی کام خراب ہو جاتا تو وہ بولتا، نہ جانے کہاں سے آگے ہو تم، جو تم کو کام کی سمجھ ہی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ حاشر سے آفس کے سب لوگ بہت تنگ تھے، سب حاشر کو باتیں کرتے تھے، لیکن حاشر کو نہ تو کسی کا ڈر تھا اور نہ ہی خوف۔ اسے صرف ایک اولاد کی کمی تھی جو اس کو ہمیشہ دکھی کرتی تھی۔ حاشر کسی کام کے لیے باہر جا رہا تھا، لیکن اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور واپس گھر چلا گیا تو دیکھا کہ سعدیہ پکوڑے بنا رہی تھی۔ اسی طرح کمرے میں چلا گیا، سعدیہ پکوڑے لے کے کمرے میں گئی تو حاشر کے چہرے پر اداسی دیکھ کر بولی، حاشر کیا بات ہے؟ تو حاشر کہنے لگا، کچھ نہیں یار، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ کیونکہ حاشر جانتا تھا کہ اگر سعدیہ کو میں نے اپنی اداسی کی وجہ بتائی تو وہ رو دے گی، اس لیے حاشر نے اپنی پریشانی کی وجہ اسے نہ بتائی۔ اگلے دن وہ بازار گئی تو اچانک سعدیہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ زمین پر گر گئی۔ پھر کسی عورت نے سعدیہ کو اٹھایا اور قریبی ہسپتال میں لے گئی۔ ہسپتال میں سعدیہ کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، جس میں سعدیہ کو پتہ چلا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر سن کر وہ بہت رو رہی تھی۔ جب حاشر گھر آیا تو وہ سعدیہ کو آوازیں دینے لگا۔ جب سعدیہ نے کوئی جواب نہ دیا تو حاشر کمرے میں آیا، جہاں اس نے دیکھا کہ سعدیہ بہت رو رہی تھی اور اسے پوچھنے لگا، سعدیہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تو سعدیہ روتے ہوئے بولی، حاشر آج جب میں بازار گئی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں گر گئی تھی۔ تو حاشر بولا، تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ تم مجھے فون کر کے تو بتاتی، میں اسی وقت آ جاتا۔ پھر سعدیہ بولی، اللہ کی ایک نیک بندی مجھے قریبی ہسپتال میں لے گئی، وہاں انہوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جن میں پتہ لگا میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سعدیہ مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہنے لگی، حاشر نہ جانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ اللہ نے میری گود نہیں بھری۔ تو حاشر بولا، سعدیہ تم ایسی باتیں مت کرو، تم تو تہجد گزار ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تم سے بھلا کون سی غلطی ہو سکتی ہے؟ حاشر نے سعدیہ کو بہت مشکل سے چپ کروایا۔ پھر سعدیہ حاشر کے لیے کھانا لینے کچن میں چلی گئی تو حاشر سوچنے لگا، میں ہی غرور میں آ گیا ہوں، اللہ نے اتنی اچھی نوکری دی ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ اسی وقت وہ اٹھا اور مسجد کی جانب چل دیا، اللہ کے حضور حاضر ہو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ گناہ معاف کر دے اور میری بیوی کی گود کو بھر دے، اسے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، میرے گناہوں کی سزا میری بیوی کو مت دے، وہ ایک نیک اور سچی بیوی ہے، اس نے کئی مرتبہ مجھے بھی نماز پڑھنے کا کہا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا کہا، پر میں نے کبھی بات نہیں مانی، اللہ مجھے معاف کر دینا، میری غلطیوں کی سزا میری بیوی بھگت رہی ہے، میں نے کبھی کسی سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، ہمیشہ سخت لہجے میں ہی بات کی ہے اور ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو حقیر سمجھا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد اس نے نوافل ادا کیے۔ جب سعدیہ کھانا لے کے کمرے میں آئی تو اس نے اپنے شوہر کو وہاں نہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حاشر گھر لوٹا۔ سعدیہ نے اس سے پوچھا، آپ کہاں گئے تھے؟ وہ بولا، میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا تھا۔ یہ سن کر اسے دلی سکون ملا، وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ شکر ہے میرے شوہر نے بھی دین کی طرف توجہ دی۔ اب حاشر بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ حاشر کو جتنا مرضی ضروری کام ہوتا لیکن حاشر نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ حاشر ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا اور اللہ نے جلد ہی حاشر کی سن لی تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔
حاشر کو جب پتہ چلا کہ وہ باپ بن گیا ہے تو بہت خوش ہوا اور اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اب حاشر اور سعدیہ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کیونکہ اللہ نے حاشر کو ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ حاشر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت اور نیک بیوی سے نوازا تھا۔ حاشر کی بیوی سعدیہ ایک اچھی لڑکی تھی جو حاشر کو ہر برے رویے اور ہر برے کام سے روکتی تھی۔ اگر حاشر کی بیوی سعدیہ ایک اچھی لڑکی نہ ہوتی تو شاید حاشر غلط راستے پر ہی چلتا رہتا۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت ہی گھر سنوارتی ہے اور عورت ہی گھر بگاڑتی ہے، اور نیک بیوی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔